اچھا لوگ یہ کہتے ہیں میں تو پہلے ہی دبلا پتلا ہوں, میں اگر میٹھا کھاؤں گا تو موٹا ہو جاؤں گا نا, میرا تو ویسے ہی ویٹ کم ہے. نہ میٹھا کھا کے جو موٹا ہوتا ہے وہ اچھا والا موٹا نہیں ہوتا, وہ والا موٹا ہوتا ہے موٹا پیٹ, سڑک پہ لیٹ, گاڑی آئی پھٹ گیا پیٹ. ایک تو نیچرلی لوگ موٹے ہوتے ہیں, وہ تو ہمارے بھی بڑے بڑے علماء, ہمارے اساتذہ مشائخ بھی بعض ایسے ہیں بہت کم کھاتے ہیں, قدرت نے ان کو, وہ جسم ہی بھاری ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ تو فطرت سے نہیں لڑنا چاہیے. بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جو بھاری جسم کے ہیں, لیکن میٹھا کھانے کی وجہ سے جو موٹاپا آتا ہے نا وہ اچھا والا موٹاپا نہیں ہے. اس لیے آپ کتنے ہی باریک ہو, اگر موٹا ہونا چاہتے ہو تو لڈو گلاب جامن کھا کے موٹا مت ہو. موٹے تو ہو جاؤ گے لیکن لڈو جیسے ہی ہوگے, پھر وہ گلاب جامن کو یوں پچکاؤ کیا ہو جاتا ہے. تو وہ والا موٹاپا ہونا چاہیے جو صحت کے لیے اچھا ہے. وہ پروٹین جم جا کے ہو موٹے خوب. اچھا ایک گڑبڑ یہ بھی کرتے ہیں باریک لوگ, کیونکہ میں نے وہ باریک زمانہ دیکھا ہے, میں بھی بہت باریک تھا 2013 تک, میں اتنا باریک تھا کہ اللہ کی پناہ. تو اب کیا ہے, ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ آپ, ہمیں کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں تھا نا. تو جو بہت باریک ہوتے ہیں نا وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چلو میٹھا نہیں زیادہ کھانا, ہم نے پروٹین لینا ہے اور ہم نے اچھی خوراک کھانی, وہ اچھی خوراک کھانا شروع کر دیتے ہیں, وہ نہیں لگے گی باڈی کو. مثال کے طور پر سب سے بہترین پروٹین انڈے میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, بہت فائدہ مند ہے انڈا. غریب آدمی کے لیے انڈے سے بہتر کوئی چیز, امیر کے لیے بھی غریب کے لیے بھی. غریب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سستا ہے, وہ کچھ بھی گوشت موش کھانے کو نہیں ہے نا, انڈے کھایا کرو. لیکن اب آپ نے سن لیا کہ انڈے کھانے چاہیے, صبح 6 انڈے کھا لیا آپ نے, پڑے ہوئے ہوگے مرے ہوئے, جگر میں اتنی گرمی ہو جائے گی. ہماری باڈی کو ورزش کرنے کے بعد یہ جو ہم کھاتے ہیں نا اس کو ایکسرسائز کر کے باڈی کی ریکوائرمنٹ بڑھانی پڑتی ہے ہمیں. پہلے باڈی میں اسپیس پیدا کرو. دیکھو ایک تھیلے میں 1 کلو آٹے کی جگہ ہے, آپ اس میں 2 کلو ڈال سکتے ہو؟ نہیں. ایک صورت میں ڈال سکتے ہو, اسپیس بڑھا دو. اب بعض بیگ ایسے ہوتے ہیں ان میں زپ لگی ہوئی ہوتی ہے, زپ کھولو گے اس کی اسپیس کیا ہوگی, بڑھ جائے گی. اسپیس بڑھ جائے گی, اب آپ اس میں 2 کلو آٹا ڈال دو. سفر پہ ہم جب جاتے ہیں بیگ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, زپ یوں کی تو تھوڑا بڑا ہو جائے گا. تو جتنے بھی آپ باریک ہو نا, آپ کہہ سکتے ہو میرے پاس تو اسپیس ہی بہت کم ہے. نہ, قدرت نے ہمیں ایک زپ دی ہے ورزش کی, ایکسرسائز کی. ہم جب ایکسرسائز کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, جم میں ویٹ اٹھاتے ہیں, تو ہماری خوراک کی کو ہضم کرنے کی اسپیس آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی. آپ تجربہ کر کے دیکھو, جم سے آؤ گے نا آپ, رات کو بھی بھوک لگے گی, صبح ناشتے میں بھی دبا کے بھوک لگے گی, دوپہر 24 گھنٹے تک کھانا ڈبل ہو جاتا ہے. تو باریک آدمی کو چاہیے, دبلے کی بات نہیں میں کر رہا, میں کس کی بات کر رہا ہوں, یہاں کچھ باریک بیٹھے ہوئے, میں ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. باریک الگ چیز ہے, وہ شخص جس سے شلوار میں ناڑا ڈالا جا سکتا ہو, ایسے باریکوں کی بات. آپ کی بات نہیں کر رہا یار, آپ بلا وجہ ویسا سنگھ, آپ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہو, ہینڈسم ہو. کچھ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ناڑا ڈالو شلوار کے نیفے میں گھما دو, ان باریکوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا کریں, جم جائیں اور وزن اٹھائیں, پھر لگے گی ان کو بھوک, پھر کھائیں. میرا ایک شاگرد تھا, کئی بار میں اس کی مثال دے چکا ہوں, اتنا باریک. میں نے کہا یار خدا کے بندے تو, اور شوق 4 شادیوں کے رکھے ہوئے تھے اس نے. شوق کتنے رکھے ہوئے تھے؟ تو میں تو مذاق کرتا تھا اس کے ساتھ, شاگرد تھا, بے تکلف تھا. میں نے کہا بھائی تو جب پہلی شادی ہوگی نا, گلوکوز کی 2 بوتلیں چڑھا کے جانا تو, اور ایمرجنسی میں 2 بوتلیں باہر لگی ہونی چاہیے. اور میں نے کہا تو شادی کے 1 مہینے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کپڑے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے, ہمیں کپڑے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, جھاڑیں گے تو نکلے گا اندر سے. وہ ہنستا تھا میری باتوں پہ, کہہ رہا استاد جی مجھے کیا کروں, میں کیسے موٹا ہوں. میں نے کہا ایک حل ہے میرے پاس, جم جا کے وزن اٹھاؤ, کسی ٹرینر سے ٹریننگ لو, وزن اٹھاؤ. کہہ رہے ٹرینر بڑے مہنگے. میں نے کہا میرے ایک جاننے والے ہیں 2-3, آؤ ہمارے علاقے میں آ جاؤ, میں تمہیں فری پھوکٹ میں کروا دوں گا. تو کہہ رہے نہیں میرے سے تو ویٹ 2 کلو نہیں اٹھتا. میں نے کہا بھائی تو 1 کلو پلیٹ اٹھا لے. کہہ رہے نہیں 1 کلو بھی نہیں اٹھتی مجھ سے. میں نے کہا ایسا کر, ایک تنکا لے, دونوں طرف شیروانی کے بٹن لگا اس پہ. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں ہم سے وزن نہیں اٹھتا. بھائی صاحب مرد کو اللہ نے مشقت والے کاموں کے لیے پیدا کیا, اگر یہ ویٹ نہیں اٹھائے گا یہ مرے گا. اللہ نے پیدا مرد کو ان کاموں کے لیے کیا ہے, محنت مشقت. تو چاہے وہ قدرت کی طرف سے محنت ہو, نہیں ہوتی تو آرٹیفیشلی آپ کو کرنی پڑے گی وہ محنت.
تو میں نے اس کو کہا بھائی ایسا کر, تو یہ تنکے کے دو, ایک شیروانی کے 2 بٹن لگا اور اٹھا, ایسے ایسے کیا. کہنے یار یہ تو زیادہ ہو گئی, ایسا تو وہ لوگ مذاق اڑائیں گے. میں نے کہا شیروانی کا نہیں اٹھ رہا تو یہ قمیص کے بٹن لگا لے, شروع تو کر پہلے ایک بٹن سے, پھر بٹن بڑھا کے 2 شیروانی کے بٹن میں تجھے. لیکن نہیں کیا, وہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے. یہ بات میں 15 سال پرانی کر رہا ہوں, اب تک ویسے ہی ہے, باریک کا باریک. جم نہیں جا رہے آپ تو یہی ہوگا نا آپ کے ساتھ. آپ کہہ سکتے ہو اتنا باریک ہونے میں کیا نقصان ہے. بھائی نقصان ہے, اتنا باریک آدمی ٹھیک نہیں ہوتا. ایک تو پرسنالٹی نہیں ہوتی انسان کی, دوسرا اتنے باریک ہونے میں بیماریاں بہت اٹیک کرتی ہیں. آپ کا امیون سسٹم کیا ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی بہت باریک ہیں, 50 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو, وہ بہت باریک ہے. میں نے کہا بھائی تھوڑا سا تو ماس چڑھا باڈی کے اوپر. کہہ رہے نہیں کیا ہے, جب میں فٹ ہوں. میں نے کہا بھائی صاحب جب بھی کوئی بیماری آئی نا تو ہمارے پاس تو تھوڑا سا گوشت اور چربی ہے لڑنے کے لیے, تیرے پاس لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ ہڈی جائے گی. ہمارے ایک بہاری دوست تھے بہت باتونی, بہت دبلے تھے وہ بھی باریک. ایک دن بائک سے گرے, اتنی چوٹیں آئیں, بہت چوٹیں. میں نے کہا یار اتنا تو نہیں گرے تھے جتنی چوٹیں آئی ہیں. کہہ رہے ہیں یار میرے پاس جو ہے نا ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی ہے. کہہ رہے آپ لوگ جب سڑک پہ گرتے ہو تو پہلے چربی پہ چوٹ لگتی ہے, اس کے بعد ماس پہ بہت زیادہ چوٹ ہوگی تو ہڈی تک پہنچے گی. کہہ رہے میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے, جہاں کوئی مجھے تھپڑ مارتا ہے ڈائریکٹ ہڈی پہ لگتا ہے. اچھا جو اس کو چماٹ مارے اس کے بھی بہت ٹائٹ لگتا تھا, ہڈی پہ لگ رہا ہے نا. کہہ رہے گرتا ہوں ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا جان بنا. سگریٹ اتنی پھونکتا تھا نا, اتنی سگریٹ پھونکتا تھا, ہر وقت سگریٹ. تو اور میرے پیچھے پڑا رہتا تھا میری شادی کرا. میں تیری شادی نہیں کرا سکتا. مذاق کرتا تھا میں اس سے. میں نے کہا, اور مذاق کی حقیقت بھی یہی ہے. میں نے کہا ایک تو باریک خود دھواں بنتا جا رہا ہے تو یہ صحت کا خیال کرو. شروع میں ٹینشن ہوتی ہے, انسان کو خوشیاں ملتی ہیں, پرسنالٹی بنتی ہے انسان کی. تو اتنے باریک لوگ ہیں, جائیں جم جائیں, پھر انڈے 6 کھا لیں آپ, لگیں گے وہ ٹھا کر کے. اور ابھی نہیں گئے نا, جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے نقصان ہوتا چلا جائے گا. تو خدا کی قسم دین کے بعد نا اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے پتہ ہے؟ صحت ہے. یہ جب نہیں ہوتی نا پھر انسان کو قدر ہوتی ہے. تو بہت لمبی ہو گئی لیکن تو بس صحت جنرلی اچھی رکھو, قوت.